بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو انہوں نے استقبال کرنے ہیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محتشم سامعین حضرات، جس طرح ثنا خان مصطفیٰ عزت مآب جناب بھائی محمد دلاور قادری اتاری صاحب اعلان فرما رہے سن، اج دی اس خوبصورت بزم دے مہمان خصوصی حضرت علامہ مفکر اسلام پیر محمد اجمل قادری صاحب تشریف فرما ہو چکن. آپ اپنے ملفوظات عالیہ ارشاد فرمان گے اور اج دی اس باوقار اور مقدس تقریب دے مہمان خصوصی تشریف لے آ رہے ہیں. مرحبا، خوش آمدید جی آیاں نو. اج دے اس عظیم الشان تقریب ولیمہ دے اندر حضرت صاحب دی آمد اہل خانہ واسطے اور تمام مہمانہ نے گرامی واسطے باعث برکت ہے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. صدق اللہ العظیم. درود پاک پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد شادی نہایت خوشی اور مسرت کا موقع ہوتا ہے. ہمارے ہاں کوشش کی جاتی ہے کہ شادی کے موقع پر کوئی بھی قریبی رشتہ دار، دوست، جاننے والا ناراض نہ ہو. شادی کے موقع پر کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی شخص بھی ناراض نہ ہو، اور کچھ لوگوں کو منانے کا ارادہ نہیں بھی ہوتا تو باوجود اس کے بھی اپنے دل پر پتھر رکھ کر بھی لوگ کہتے ہیں خوشی کا موقع ہے، فلاں آدمی کو کسی طریقے راضی کیا جائے اور شادی میں شامل کیا جائے. یہ اچھی بات ہے اور یہ بڑی حوصلہ افزا بات ہے. کسی مسلمان مومن کو ناراض کرنا بھی نہیں چاہیے. لیکن عرض یہ ہے کہ جہاں شادی پہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ہمارا اپنا ناراض نہ ہو، کوئی ہمارا قریبی پیچھے نہ رہ جائے، تو یہ بھی تو کوشش ہونی چاہیے نا شادی پہ کہ اللہ رسول ناراض نہ ہو، اور کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے یا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ناراضگی کا وہ سبب بن جائے. خوشی کا اظہار کرنے کا اسلام حکم دیتا ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. خوشی کا تو یہ دین ہے. حضور تو ہر وقت مسکراتے، لیکن خوشی کسی ایسی چیز کا نام نہیں ہے جس میں شریعت کی مخالفت ہو. آپ کھانا کھائیں، اچھا لباس پہنیں، خوش ہو کے ایک دوسرے سے بات کریں. کوئی ضروری ہے کہ خوشی ساری کی ساری ڈھول باجے میں رہ گئی ہے، اور خوشی ساری کی ساری ان کاموں میں رہ گئی ہے جہاں مرد عورتوں کا اختلاط ہو، جہاں نوجوان لڑکے اٹھ کے عورتوں کی مووی بنائیں. یہ تو کوئی خوشی نہیں ہے، یہ تو ناراضگی ہے. اور ویسے بھی یہ جو نکاح ہے، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا النکاح من سنتی. فرمایا نکاح تو میرا طریقہ ہے، یہ تو حضور کا طریقہ ہے، یہ تو دینی کام ہے. یہ تو فرمایا کہ نکاح نصف ایمان ہے، یہ تو تکمیل ایمان کا ذریعہ ہے. یہ کوئی دنیاوی کام تھوڑی ہے، یہ تو بالکل دینی کام ہے، روحانی کام. اس میں تو انسان طاقتور ہو جاتا ہے عملی زندگی میں، وہ عیب سے، گناہ سے، بدی سے، بد نظری سے بچتا ہے. تو یہ تو ایک دینی کام ہے. تو دینی کام کو دنیاوی بنا دینا، حضور کی سنت میں سنت اور طریقے میں غیر کی آمیزش کر، یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا. اس لیے شریعت کے اصولوں کے عین مطابق
کوئی منع نہیں کر رہا بڑے اچھے اچھے کھانے پکائیں، لیکن ایسی چیزیں جو دین سے ٹکراتی ہیں، جو شریعت اسلامیہ سے ٹکراتی ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ حتی الامکان یہ کوشش کی جائے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اللہ رسول ناراض ہو۔ ایک بات۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ کتنے دن پہلے یہ ہال بک کرایا گیا ہوگا، کتنا خوبصورت اسے سجایا گیا ہے، کتنے دن پہلے فرنیچر کا آرڈر دیا جاتا ہے، بچے کی کپڑوں کا، شیروانی کا آرڈر دیا جاتا ہے۔ اگر اتنے دن پہلے یہ کوشش کی جاتی ہے تو صرف 1-2 دن پہلے اگر بیٹی اور بیٹے کو کسی معلم اور کسی معلمہ کے پاس لے جا کر، بیٹی کو معلمہ کے پاس، بیٹے کو معلم اور استاذ کے پاس لے جا کے اسے میاں بیوی کے حقوق بھی سکھا لیے جائیں، کچھ نکاح طلاق کے مسائل سے بھی آگاہ کر لیا جائے، تو اتنی زیادہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو طلاقیں ہوتی ہیں بچ جائیں گی اگر مسائل کا پتہ ہوگا تو۔ لیکن ہم جن کاموں کی اشد ضرورت ہوتی ہے وہ نہیں کرتے۔ بچوں کو تعلیم دی جائے، بتایا جائے اور ان کو سکھایا جائے کہ بھئی اس طرح کر کے آپ کا، دیکھیں نا، 2 باتیں عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورت سے یہ کہا تھا اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت سے کہتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ کیا معنی اس میں تعلیم دی کہ وہ تعظیم کرے اپنے شوہر کی، اس کا اکرام کرے۔ اور دوسری جانب مرد کے لیے حضور نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ بار